ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جنید اکبر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ریلیاں بھی نکالی ہیں 13 اگست کی رات، وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں. دوسری جانب فیض حمید والا معاملہ ہے، پی ٹی آئی اس میں کیا موقف اختیار کر رہی ہے، اور پارٹی میں جو دھڑے بندی ہے، گروپ بندی ہے، وہ کہاں پارٹی کو لے کے جائے گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کی ریلیاں وہاں پر کتنی کامیاب رہی، عوام کا کیا رسپانس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 اور 14 تاریخ کو ساری دنیا نے دیکھا کہ خان کے کہنے پہ جو ہزاروں لوگ ہر ڈسٹرکٹ میں نکلے، اور اس کی ہے ویڈیو بھی. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ، ہمیں تو میڈیا پہ اجازت نہیں دے رہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے کہ خان کے کہنے پہ کتنی لوگ. تو آج بھی یہ 1 سال خان کا گزر گیا، لیکن آج بھی لوگ جو ہے خان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور آج بھی لوگ خان کے پیچھے کھڑے. تو انشاءاللہ تعالی خان جب کہیں گے انشاءاللہ اسی جذبے اور جوش سے انشاءاللہ لوگ نکلیں گے. چاہے وہ خان نے احتجاج کی کال جب دیں گے یا کوئی اور کال دیں گے، تو انشاءاللہ عوام جو ہے خان کو وہ مایوس نہیں کریں گے. سر فیض حمید والے معاملے پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ اس کا فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو گئی ہے ان کے حوالے سے. جب سے ان کو کورٹ مارشل ہوا تو تحریک انصاف اندر سے کیا بات رکھتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو عوامی پذیرائی ملی یا عوام کی سپورٹ ملی یہ کسی کی انڈیویجول کی وجہ سے یا کسی ادارے کی وجہ سے، تو میرا خیال ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے. آج فیض صاحب جو ہے وہ تو گرفتار بھی ہو گئے، تو ادارے اور حکومت ہمت کر کے ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں. اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت دے، پنجاب میں، لاہور میں، جو جگہ وہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ لے گے. تو پی ٹی آئی کو نہ تو کسی انڈیویجول کی سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ادارے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں ہے، اور عوام کے اس کا سپورٹ ہے. اس کو کسی کی ادارے کی، یا میں دوبارہ کہوں گا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہے، اور خان سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. سر اس سے پہلے کہیں نہ کہیں فیض حمید کی سپورٹ رہی تھی پی ٹی آئی کو، چلے اب نہیں ضرورت، اب اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کے پاس، لیکن کہیں نہ کہیں حکومت آنے میں یا جانے میں کہیں نہ کہیں کردار تھا ان کا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا تھا. اگر ہم اتنے ہزاروں لاکھوں ووٹ لیے تو میں تو پھر امید صاحب کی وجہ سے اسمبلی میں نہیں آیا ہوں. اور اگر اس طرح کی ہے تو بالکل ایک احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ جو، اور صرف اس کا نہیں ہونا چاہیے، جو موجودہ لوگوں نے جو کیا ہے، اس سے پہلے جو کیا ہے، جن لوگوں نے جو ہے اپنے حلف سے روگردانی کی، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے جائے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن اگر صرف ایک انڈیویجول کی طرف اور یا اس طرح کے بندے تک اگر اسے محدود رکھے جائے گا تو لوگ اس کو کسی اور نظر سے دیں گے. باقی اگر کوئی بھی ادارے کے اندر اپنے حلف سے روگردانی کرے، آئین سے روگردانی کرے، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں. اور صرف اس تک محدود نہ کہ اور بھی لوگ جو ہے جو مختلف یہاں پر جو ہے سپریم کورٹ میں ڈی جی آئی نے کہا کہ میں نے آئی جی آئی بنائی تھی. یہاں پر تو یہاں پر مولانا صاحب کہہ رہے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے کہ ہم باجوہ صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کی، تو اس نے تو بھی روگردانی کی نا، ان سے روگردانی کی، تو اس کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے. تو ہم نہیں اس پہ اگر کسی نے آئین سے غداری کی ہے تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، چاہے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو. سر دوبارہ سے پھر پی ٹی آئی پر گھیرا جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو وہاں سے تبدیل کیا گیا. یہ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر کی انفارمیشن دیتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ کس طرف رخ کر رہے ہیں حالات؟ نہیں، میرے خیال ہے پی ٹی آئی پہلے دن سے تیار ہے، اور یہ حکومت کی اور اداروں کی فرسٹریشن ہے جو ابھی نکل رہی ہے ان کی وجہ سے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم خان کو جیل میں بند کر لیں گے تو وہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا. خان جیل میں ہوگا تو اس کی پاپولیٹی کم ہو جائیں گی، تو اس کے خان کی پاپولیٹی دن بدن زیادہ ہو رہی، سپورٹ اس کی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے، اور حکومت پریشان ہے. تو کبھی ایک طرف اسے، لیکن اس کی غلط فہمی ہے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. جیل ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. یہ جو اسمبلی میں ہر بندہ بیٹھا ہے، تقریباً 50-60 ایف آئی آر ہر بندے پہ، ہر بندے نے جیل کاٹ کے یہاں اسمبلی میں پہنچائے. تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکومت جو کوشش کرنا چاہے کر لے. کبھی ایک طرف کہہ رہے کہ یار ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، کبھی کہہ رہا ہے اس کی طرف آپ کو. تو اس سے پہلے بھی ہمیں جو اسپیس نہیں مل رہا تھا، اب بھی نہیں دے رہے. تو لیکن ہم پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب بھی خان کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی بڑی تعداد سے ابھی تک خان نے خود کال نہیں دی. جب وہ کال دے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان کی یہاں پر عوام میں کتنی مقبولیت ہے.
سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی آپ مانیں یا نہ مانیں، گروپ بندی تو پی ٹی آئی میں ہے، اور کچھ مخصوص لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرتے ہیں. آج بھی مروت صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دیا گیا. تو کیا لگتا ہے کہ کب تک مخصوص لوگ ملاقات کرتے رہیں گے اور پیغام جو ہے فلٹر ہو کر آتے رہیں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی میں خیر گروپ بندی میں تو نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی میں گروپ بندی ہے. اصل میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. جب ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ میرا بھی حق ہے، کسی اور کا بھی حق ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گروپ ہو، اس کے دوست ہو. تو یہ پی ٹی آئی میں ہے، گروپ تو ہے، پہلے سے بھی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ مخصوص لوگوں کی حکومت نہیں ہوتی، مخصوص خاندانوں کی حکومت نہیں ہوتی. تو لوگ آتے ہیں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے، کسی نے چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، صوبائی صدر بننا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی کمپٹیشن ہوتی ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. اور یہ لیکن وہ سرکل پہلے کی نسبت اب یہ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ مخصوص لوگ جا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سرکل بڑھ رہا ہے. ابھی کئی نئے لوگ بھی خان سے ملنے گئے، اور آج مروت صاحب کے تو اسی کوئی ایشو نہیں تھا کہ اس کو ملنے نہیں دے رہے. اس کے ایشو یہ تھا کہ وہ لیٹ گیا تھا، اور خان صاحب کی جو وہ کیس جو لگا ہوا تھا، اس کی کوشش تھی کہ وہ اس میں جائے، وہ لیٹ پہنچا. مجھے جہاں تک مجھے اطلاعات ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو غلط فہمی آئے مروت صاحب کے اور خان صاحب کے درمیان، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. سر مروت صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا. آخر وہ زہر گھولنے والے لوگ کون ہیں، اور کیوں شیر افضل مروت کو لگتا ہے کہ میرے خلاف پوری پارٹی جو ہے خان کو کر رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں ہو سکتا ہے اس کا اختلاف ہو کسی، یہ ہوتی ہے روٹین میں. میں کہتا ہوں کہ جب پارٹی میں اس طرح کی اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے تو پھر اختلاف ہوتا ہے. تو مروت صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ وہ جو اس کے خلاف جو ہے وہاں جا کے اس کو خان کے کان میں کچھ کہتے ہیں. اور خان جو ہے ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہر بندہ جا کے وہاں کچھ کہے اور خان اس پہ یقین کرے. ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشن ایسی آئی ہو جو مروت صاحب کے حق میں نہیں جاتی، لیکن مجھے امید ہے کہ مروت صاحب بہت جلد پارٹی میں ہوں گے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اس ٹائم جب ہم نہیں نکل سکتے تھے، ہم جو ہے چھپ گئے تھے، یا جو بھی وجوہات تھے، ہماری قیادت ہمیں چھوڑ گئی تھی، تو اس ٹائم مروت نے بہت محنت کی. اور مجھے امید ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور مروت دوبارہ ہمارے ساتھ ہوگا. سر آپ نے کہا قیادت چھوڑ گئی تھی، بہت ساری مین لیڈرشپ ہے ابھی وہی مروت کے آنے کے حق میں نہیں ہے. خاص طور پر جو ہے بیرسٹر چیئرمین جو ہے گوہر صاحب تو بہت حق میں، لیکن ادروائز ہم دیکھیں جنرل سیکرٹری ہوں یا آپ کے پراپوزیشن لیڈر جو ہیں شبلی فراز، وہ کہیں نہ کہیں حق میں نظر نہیں آتے کہ وہ پارٹی میں واپس آئیں. نہیں، میرا نہیں خیال، میں نے شبلی بھائی سے تو اتنی نہیں ہوتی، انٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن جو عمر ایوب صاحب سے سب سے زیادہ میری انٹریکشن ہوتی ہے. عمر ایوب صاحب جو ہے یہ اس کو، کیونکہ خان صاحب جو کہیں گے اس کو مجبوری اس کی، وہ امپلیمنٹ کرے گا، جی ایس ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمر ایوب صاحب کا ذاتی کوئی اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے. میں بالکل یہ ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کم سے کم ان بندوں میں شامل نہیں ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ جا کے خان صاحب کو مروت کے خلاف، بلکہ مروت صاحب کی میرے بھائیوں جیسا ہے، اس کی میں بھی اکثر اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس کی یہ فطرت نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کی شکایت کرتا ہے یا کسی کے خلاف بولتا ہے. جو کہ خان اس کو ڈائریکشن دیتی ہے اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں گا، کیونکہ جی ایس کا کام ہی یہی ہے. تو اسی بنیاد پہ میرا خیال ہے مروت صاحب کا گلہ اس سے زیادہ ہوگا. باقی اس کا اپنا ذاتی کچھ رول نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ ایک دو ملاقات میں بھی عمر ایوب صاحب کے ساتھ تھا. جو انسٹرکشن جس ملاقات میں خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو دی تھی تو میں تھا اس ٹائم پہ. تو عمر ایوب صاحب کا اس میں کوئی انپٹ نہیں تھا، چونکہ خان نے کہا تو اس کی مجبوری تھی، وہ امپلیمنٹ کرنا اس کی مجبوری تھی. سر اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطے کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، وہ تو آپ کی باتیں ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں، میرے نوٹس میں تو نہیں ہے. باقی تو پہلے دن سے رابطے ہوتے ہیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ رابطے نہیں ہوتے. الیکشن سے پہلے بھی رابطے ہوتے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے قبول کرنا مشکل تھی. اب بھی سنتے تو ہم بھی یہ ہے، لیکن میرے ساتھی کیا چیزیں قابل قبول نہیں تھی فار ایگزامپل؟ اس سے پہلے جو مجھے اطلاعاتی جو مجھے مختلف ذرائع سے ملی تھی، اس میں یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب 3 سال کے لیے جو ہے ملک چھوڑ جائے، وہ ریٹائرمنٹ لے لے. تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے پارٹی کی نہ خان کے لیے نہ ہمارے لیے قابل قبول تھی، جو الیکشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی مجھے نہیں پتہ، ابھی سنتے ہیں کہ یار یہ اس پہ تو راضی ہے کہ فیڈرل حکومت نہیں چل رہی تو الیکشن اس کو دوبارہ کر لے. لیکن میرے خیال صوبائی حکومت ہے وہ رکھنا چاہتی ہے. تو میرے خیال اس چیز پہ وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مریم نواز کی نیچے اگر الیکشن ہوگا تو وہ کس طرح کا الیکشن ہوگا وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو میرا خیال ہے اسی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ہم مان لیں.
یعنی آپ چاہتے ہیں دوبارہ سارے الیکشن ہوں؟ بالکل، ہم تو یہ چاہتے کہ ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس مل جائے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 8 فروری کو، جس طرح 5,000 ووٹ کو 1,50,000 بنا دیا، اسی طرح کی ہے جو، تو ہمیں مینڈیٹ واپس مل جائے. اور اس سے اچھا ہے اگر یہ والا، کیونکہ وہ عدالت ہے کہ وہ تو کسی کی اختیار میں نہیں، اس میں ٹائم لگے گا. تو اگر ہماری یہی ہے کہ نیا الیکشن ہو جائے تاکہ پتہ چلے، اور ہمیں امید ہے کہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ نیا الیکشن ہوگا. سر، بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا تھا پی ٹی کی جانب سے، وہ کیوں ختم کر دیے گا، معطل کر دیے گا؟ کہا جاتا تھا جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے وہ دائرہ کار بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. بڑھے گا کیا؟ وہ تو بند کر دیا آپ لوگوں نے. نہیں، میرا خیال ہے بھوک ہڑتالی کیمپ کے الیکشن یہ ہماری جو ہے اسمبلی کے سیشن تک تھا، کیونکہ اسمبلی وہ تو ایک نمائشی بھوک ہڑتالی کیمپ تھا. تو اس میں یہ تھا کیونکہ خان نے کہا تھا کہ میں کال دوں گا محرم کے بعد ابھی، لیکن خان نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، اور اس نے کہا تھا کہ میں خود بھی بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا، اور ساری دنیا میں ہم انشاءاللہ، صرف پاکستان کی نہیں، جتنی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے. اور میں جو ہے ہم سب اس میں لیں گے. اس سے وہ ایک علامت ہی ہم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے اس میں. تو جب انشاءاللہ اسمبلی دوبارہ شروع ہو جائے گی تو دوبارہ وہ بھوک ہڑتالی کیمپ دوبارہ لگے گا انشاءاللہ. سر، معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی بڑا جارحانہ رویہ اپناتی ہے، ادھر سے پی ٹی آئی بھی بڑا جارحانہ رویہ اپنے، تو درمیان کا راستہ کون نکالے گا؟ عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل عوام کو سانس نہیں لینے دے رہے. بالکل جی، دونوں سائڈ سے لچک دکھانا، کیونکہ یہ ہماری ملکی سروائل کا مسئلہ ہے. جب اسی طرح کی حکومت ہو جس کو عوام کو سپورٹ نہ ہو، تو جب اس طرح فیصلے اگر ملک کے مفاد میں بھی کرے تو لوگ نہیں مانیں گے. تو اس مشکلات سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ایسی حکومت آئے جس کو عوام کا سپورٹ ہو، جو عوام کو اعتماد میں لے کے جو فیصلے کرے. اور یہ ملک کی معیشت کے لیے بھی ٹھیک نہیں. اگر اس طرح کے غیر یقینی حالات ہوں گے تو نہ تو انویسٹر آئے گا، نہ انویسٹمنٹ آئے گی، اور نہ جو ہے اس طرح کی جو بڑے فیصلے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو، کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا جو ہے اس کا اختیار بھی ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ فیصلے کرے. لیکن جب اس طرح کی حکومت آئے، جب اس کو خود پتہ ہو کہ کوئی اور ہمیں لے کے آئے، ان بیچاروں کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا اختیار نہ ہو، اپنا انٹیریئر منسٹر منتخب کرنے کا، تو وہ کس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایسی مضبوط حکومت کی، جو ہماری معاشی مسائل ہے، جو ہمارے خطے کے مسائل ہے، ایسی مضبوط حکومت کی ضرورت ہو جس کو عوام کی سپورٹ ہو، جو عوام کے ووٹ سے آئے. سر، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں فواد چودھری نہیں ہے، لیکن فواد چودھری باقاعدہ پی ٹی آئی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں کہ ایسے ہی خان کو نہیں نکال سکتے. کیا فواد چودھری پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ اور کیا اگر واپس آنا چاہیں تو قیادت کو قبول کرے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ کسی اور کا تو فیصلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ خان صاحب فیصلہ کریں گے. اور جو میری ایک ملاقات میں نے خان صاحب کو سنا بھی تھا، تو اس نے اپنی قیادت کو کہا تھا کہ آپ نے ان لوگوں پہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا. میں جب آؤں گا تو میں انڈیویجول فیصلہ کروں گا کہ کس نے واپس آنا ہے، کس نے نہیں آنا. تو یہ فیصلہ مجھ پہ چھوڑا جائے، تو وہ خان فیصلہ کرے گا. میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا. کہ خان جس کو مناسب سمجھے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مجبوری میں پارٹی چھوڑ کے گئے، کیونکہ جو ریاست نے، اداروں نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے تو وہ قابل برداشت نہیں تھا. تو جو کچھ لوگوں کے، ہم تو کوئی ٹارزن تو نہیں ہے، ہم بھی انسان ہے. ہو سکتا ہے اگر یہ مجھے پتہ نہیں کہ کون کس مجبوری سے گیا ہوگا. تو اگر اس تو کو، سر، جو تنقید کرتے ہیں فواد چودھری قیادت پر، تو ابھی بھی وہ اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہوئے تنقید کرتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ ان سے پوچھیں. وہ تو اس کا ذہن میں یہ ہے کہ مجھے جو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تھا، میں نے جو یہ جیل کاٹی تو اس لیے کاٹی کہ میں استحکام میں نہیں گیا. اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ میں استحکام میں جاؤں، اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لیکن یہ خان فیصلہ کرے گا کہ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جی بالکل، جنید اکبر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ پی ٹی آئی اپنے تمام حالات کے لیے تیار ہے، جو مرضی ہو جائے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں الیکشن دوبارہ ہوں اور کوئی عوامی مینڈیٹ ہو تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں.